علاوہ ازیں اس کے علاوہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قرآن مجید کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی یہ جو روایت ہے، یہ جتنی احادیث ناپاکی کے حالت میں اگر کوئی صبح کے وقت بیدار ہو تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ جو ہے یہ قرآن مجید کے مطابق ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں طلوع فجر تک کھانے پینے اور عمل ازدواج کی اجازت ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اپنی بیویوں سے عمل ازدواج کرو، یعنی اپنی بیویوں سے صحبت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اولاد مقدر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، فرق ہو جائے۔ اور جب طلوع فجر تک عمل ازدواج میں مشغول رہنا جائز ہوا تو حالت جنابت میں روزے کی نیت کرنا بھی جائز ہوگا۔ اس آیت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جب فجر کے وقت تک صحبت کرنا جائز ہے تو پھر حالت جنابت میں، غسل فرض ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں روزے کی نیت کرنا بھی جائز ہوگا۔ اور یہ ہم نے جو بار بار کہا ہے ناپاکی کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ مکمل تو ہو جاتا ہے لیکن روزے کی نورانیت پہ ضرور فرق پڑتا ہے۔ روزے کے وہ جو روحانی فوائد ہیں، روحانی فائدے ہیں، وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ عام حالت میں بھی مسلمان کے لیے حکم ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ اتنا جلدی ناپاکی سے دور ہو جائے، غسل کر لے۔ بلکہ صوفیاء اکرام نے یہ بیان فرمایا جب تک انسان ناپاکی کے عالم میں رہتا ہے تو اس وقت تک زمین کا وہ حصہ اس کے خلاف اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ مولا تیرا بندہ ناپاکی کے عالم میں میرے سینے پہ پیر رکھ کے چل رہا ہے۔ اور بعض صوفیاء اکرام نے یہ بیان فرمایا کہ جب تک بندہ ناپاکی کے عالم میں رہتا ہے اس وقت تک اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جنابت کی وجہ سے، غسل جنابت کی وجہ سے عمدن کوئی ناپاک ہوا، کوئی شخص، خواتین کی ناپاکی کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، کسی مرد کو غسل فرض ہوا، وہ سہولت ہوتے ہوئے بھی، گنجائش ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر ناپاکی کے عالم میں دن گزار دیا تو جتنی دیر تک وہ گھر میں رہے گا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، اس بے برکتی کی علماء نے ایک بنیادی وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ بغیر عذر کے ناپاکی کے عالم میں رہنا یہ بھی بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا باب ہے باب تغلیظ